السلام علیکم، ویلکم ٹو دی چینل لیگل انسٹیٹیوٹ ہب۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے سر سید احمد خان اور تحریک علی گڑھ۔ اس ٹاپک میں ہم ڈسکس کریں گے کہ تحریک علی گڑھ کیا تھی اور یہ کیوں سٹارٹ کی گئی۔ تو اس میں ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ سٹارٹ کس ریزن سے کی گئی تھی۔ سر سید احمد خان جو ہیں وہ اس تحریک کے بانی ہیں جنہوں نے اس تحریک کو شروع کیا تھا۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یہ سٹارٹ ہوئی تھی بیسیکلی 1857 کی وار آف انڈیپینڈنس کے بعد۔ وار آف انڈیپینڈنس کیوں سٹارٹ کی گئی؟ جب برصغیر میں برٹش حکومت تھی، برٹش گورنمنٹ تھی، تو تب ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں نے مل کر ان کے خلاف یہ جنگ شروع کی، ان سے آزادی حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ جو جنگ تھی یہ ہندو اور مسلمان دونوں نے مل کر برٹش گورنمنٹ کے خلاف شروع کی تھی، لیکن جو ہندو ہیں انہوں نے اس جنگ میں انگریزوں کو یہ شو کروایا تھا کہ صرف اور صرف مسلمان ہی اس وار میں شامل ہیں، ہم نہیں ہیں۔ تو اسی طرح جو برٹش گورنمنٹ تھی ان کے جو مظالم تھے، جو ظلم تھے، ان کا نشانہ صرف اور صرف مسلمان بنے۔ وار آف انڈیپینڈنس جو ہے وہ ہندوؤں اور مسلمانوں نے مل کر برٹش گورنمنٹ کے خلاف شروع کی تھی، لیکن جو ہندو ہیں وہ برٹش گورنمنٹ کو یہ شو کروانے میں کامیاب ہو گئے تھے کہ صرف یہ جو وار آف انڈیپینڈنس ہے یہ صرف اور صرف اس میں مسلمان شریک ہیں، وہ شریک نہیں ہے اس میں۔ تو اسی طرح جو برٹش گورنمنٹ ہے ان کے ظلم کا نشانہ صرف اور صرف مسلمان بنے تھے۔ تو مسلمانوں کی جو حالات ہیں اس جنگ کے بعد بہت زیادہ خراب ہو گئے، کیونکہ اب جو ایک گورنمنٹ ہے وہ ان کا اعتبار جو ہے مسلمانوں سے ہٹ گیا کہ ان کو لگا کہ مسلمان جو ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں۔ تو انہوں نے پھر مسلمانوں کے ساتھ بہت ظلم کیا، ان کے حالات جو ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہو گئے، جس میں مسلمانوں کو جو ہے وہ قتل کیا گیا، اس کے بعد ان کی مسلمانوں کی جائیدادیں لوٹ لی گئیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ جو جابس کرتے تھے مسلمان، جو بھی گورنمنٹ جابس کرتے تھے مسلمان، ان کی جو ہے وہ ان کو جاب سے بے دخل کر دی۔ جو مسلمز تھے ان کو اسکول کالجز میں جانے کی یا تعلیم کی فیلڈ سے وہ بہت زیادہ دور ہو گئے۔ اس کے بعد جو بھی سب آرڈینیٹس جابس تھی انڈینز کے لیے تو وہ صرف اور صرف ہندوؤں کو دی گئی، مسلمانوں کو نہیں دی گئی۔ اس کے بعد جو ہے وہ مساجد اور مدرسوں کو بند کر دیا گیا، اور اسی طرح مسلمانوں کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ پھر 1858 سے 1870 تک آلموسٹ یہی کنڈیشنز جو ہیں وہ چلتی رہی، وہ مسلمانوں کو بلیم کرتے رہے کہ مسلمان ہی اصل بغاوت کی جو جڑ ہے، مسلمانوں نے ہی بغاوت کی ہے برٹش گورنمنٹ سے۔ اس کے بعد 1870 کے بعد سر سید احمد خان نے بہت زیادہ ایفرٹس کی مسلمانوں کا وہ کھویا ہوا مقام، ان کی کھوئی ہوئی عزت جو ہے وہ واپس لا سکے۔ تو انہوں نے بہت زیادہ ایفرٹس کی اور ان کو ریلائز کروایا کہ مسلمز جو ہیں یہی صرف ساری جو ریزن ہے، جو جنگ کا سارا ریزن ہے، صرف اس میں مسلمانوں کا ہی قصور نہیں ہے، بلکہ دونوں ہندوؤں اور مسلمان دونوں جو ہیں وہ اس میں شامل تھے۔ اسی طرح انہوں نے مسلمانوں کی اس ریپوٹیشن کو اگین جو ہے وہ بحال کرنے کے لیے بہت زیادہ ایفرٹس کی، جس میں علی گڑھ موومنٹ جو ہے اس کا بہت زیادہ کردار ہے، اور علی گڑھ موومنٹ کو بہت اہمیت دی جاتی ہے ہماری ہسٹری میں کہ جو علی گڑھ موومنٹ ہے اس کا بہت زیادہ رول ہے اس میں۔ اس نے مسلمانوں کو پروٹیکٹ کیا، مسلمانوں کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا، مسلمانوں کے ریلیجن کو پروٹیکٹ کیا، اور سر سید احمد خان ایک عظیم رہنما تھے، اور انہوں نے اس موومنٹ کو سٹارٹ کیا، اور اس کا سٹارٹ کرنے کی جو ریزن تھی وہ میں نے آپ کو بہت بریفلی ایکسپلین کی ہے۔ اسی طرح سر سید احمد خان کی یہ جو تحریک علی گڑھ ہے اس نے بہت زیادہ رول پلے کیا اس چیز میں مسلمانوں کو بچانے کے لیے۔ تحریک علی گڑھ کے آبجیکٹیوز ہیں، اس میں ہم دیکھیں تو کیا تھا کہ برٹش گورنمنٹ اور مسلمانوں کے درمیان ایک کانفیڈنس پیدا کیا جائے۔ علی گڑھ موومنٹ میں جو ایجوکیشنل سروسز تھی سر سید احمد خان کی، وہ یہ تھی کہ انہوں نے مسلمانوں کو یہ ایڈوائز کیا کہ وہ جو ویسٹرن ایجوکیشن ہے، ماڈرن ویسٹرن ایجوکیشن ہے، وہ حاصل کریں، کیونکہ ان کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ مسلمان اپنی ترقی کی راہ صرف اور صرف تعلیم کے ذریعے ہی ہموار کر سکتے ہیں۔ انہوں نے نہ صرف مسلمانوں کو ایڈوائز کیا بلکہ
جو ڈفرینٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس ہیں وہ اسٹیبلش کیے، جس میں ڈفرینٹ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس تھے، جس میں انہوں نے مراد آباد میں ایک اسکول بنایا، اس کے بعد غازی پور میں اسکول بنایا، اس کے بعد ایک سائنٹیفک سوسائٹی بنائی جو کہ ایک بہت ہی بہترین سٹیپ تھا ان کا۔ اس میں جو بھی ویسٹرن یا دوسری لینگویجز میں بکس لکھی ہوئی تھی ان کو ٹرانسلیٹ کیا جاتا تھا اردو لینگویج میں، تاکہ جو عام مسلمز ہیں جن کو صرف اردو لینگویج آتی ہے وہ بھی جو ڈفرینٹ یا ماڈرن ایجوکیشن ہے وہ حاصل کر سکیں۔ اس کے بعد ایم اے او اسکول بنایا گیا، جس کو بعد میں یونیورسٹی میں چینج کر دیا گیا۔ اس کے بعد محمدن ایجوکیشنل کانفرنس بنی۔ یہ ایک آرگنائزیشنز تھی جو کہ جتنے بھی اسکولز بنائے تھے سر سید نے یا کالجز تھے، یونیورسٹیز تھی، ان سب کو یہ فنڈز جو ہے وہ پرووائڈ کرتے تھے۔ آگے لٹریچر میں سر سید احمد خاں کی بہت اہم خدمات ہیں، انہوں نے بہت سی بکس لکھی، وہ ایک بہت اچھے رائٹر تھے۔ سر سید احمد خاں نے بہت ساری جو بکس ہیں وہ لکھی، جس میں خطبات احمدیہ، تبیین الکلام، رسالہ تہذیب و اخلاق، اس کے بعد اثار الصنادید، اینڈ انہوں نے بہت سارے ٹرانسلیشنز کے کام بھی کیے، جس میں انہوں نے جو ہے تفسیر القرآن لکھی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک رسالہ لکھا اسباب بغاوت ہند۔ اس کے علاوہ اس میں کچھ اور رائٹرز بھی تھے جن کی تحریروں نے برصغیر میں انقلاب برپا کر دیا، جس میں جو اہم شخصیات ہیں ان میں مولانا شبلی نعمانی تھے، مولانا نذیر احمد تھے اور مولانا خالی تھے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو سوشل اکنامیکل سروسز آف علی گڑھ موومنٹ کیا تھی، کہ جنہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کی کھوئی ہوئی عزت کو واپس لانے کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ اس میں رسالہ اسباب بغاوت ہند جو کہ سر سید احمد خاں نے لکھا تھا، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ ایکچول ریزن کیا تھی اس جنگ کے پیچھے۔ اس کے بعد لائل محمدن آف انڈیا، اس کو لکھا گیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے گورنمنٹ جابس جو مسلمانوں کی، اس کے بعد ان تحریروں کے بعد بہت زیادہ افیکٹ ہوا، اور مسلمان جو تھے کچھ جابس جو تھی وہ مسلمانوں کے لیے بحال کر دی گئیں۔ اس کے علاوہ سر سید احمد خاں نے یتیم خانہ بنوایا جو مسلم چائلڈ۔ پولیٹیکل سروسز میں سر سید احمد نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ وہ سیاست سے دور رہیں اور اپنی تمام تر توجہ جو ہے وہ تعلیم کے حصول میں دیں، تاکہ وہ ہندوؤں کے برابر مقام حاصل کر سکیں۔ سر سید ہندو مسلم اختلافات کو ختم کر کے تعاون اور اتحاد کی راہ اختیار کرنے کے حق میں بھی تھے۔ اس کے علاوہ سر سید احمد خاں نے ٹو نیشن تھیوری کا کانسیپٹ بھی دیا۔ سر سید احمد خاں کو ٹو نیشن تھیوری کا بانی بھی مانا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ مسلمان جداگانہ ثقافت، رسم و رواج اور مذہب کے حامل ہیں، اور وہ ہر اعتبار سے ایک مکمل قوم کا درجہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کی علیحدہ پہچان کروائی اور دو قومی نظریے کی بنیاد پر ان کے لیے تحفظات مانگے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ کوٹا سسٹم، اس کے لیے آواز اٹھائی گئی کہ جو کمپیٹیٹیو ایگزام ہیں اس کے بعد ہی جو سیٹس ہیں وہ پرووائڈ کی جائیں گی۔ اس کے بعد جو ہے ایڈوائز ٹو اوائڈ پولیٹکس، مسلمانوں کو یہ ایڈوائز کی گئی کہ وہ سیاست سے دور رہیں۔ اردو ہندی کنٹروورسی، 1867 میں اردو ہندی تنازع جو ہے وہ اس نے سر سید احمد کی سوچ کو بدل دیا۔ انہوں نے صرف اور صرف مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے اپنی تحریک کے ذریعے کام شروع کر دیا۔ پہلے جو ہے وہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے کو جو ہے وہ قریب لانا چاہتے تھے، لیکن اس تنازع کے بعد جس میں ہندو جو ہیں وہ اپنی ہندی زبان جو ہے اس کو رائج کرنا چاہتے تھے صرف اور صرف اردو کی جگہ۔ اس کے بعد سر سید احمد خاں نے جو ہے وہ مسلمانوں کو کانگریس جوائن کرنے سے روک دیا۔ پولیٹیکل ریفارمز ہوئے جس میں جو سب سے پہلے کانگریس جو ہے اس کو جوائن کرنے سے روکا گیا، اور اس کے علاوہ جو ہے لوکل کونسل کے لیے مسلمانوں کے لیے سیٹس جو ہیں ان کی ڈیمانڈ کی گئی۔ پوائنٹ ہے اس میں سر سید احمد خاں نے ایک ایسے لکھا آن دی لائف آف دی پروفٹ محمد، اور اس میں اگر ہم دیکھیں تو ایک سر ولیم منیر تھے، انہوں نے ایک بک لکھی تھی دی لائف آف دی محمد۔ اس میں انہوں نے کچھ فالس انفارمیشن جو ہیں وہ ایڈ کی تھی ریلیٹڈ ٹو دی لائف آف محمد، پروفٹ محمد اینڈ اسلام۔
تو اس کو لے کر پھر اس کے رزلٹ میں اس کے جو ہے وہ رپلائی میں سر سید احمد خان نے ایک ایسے لکھا تھا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف پر، اور اس کی پراپر جو ہے انہوں نے سائنٹیفک اور ہسٹری جو ہے اس کی اسٹڈی جو ہے وہ لکھی تھی۔ اس کے علاوہ آگے تہذیب الاخلاق ایک بک تھی سر سید احمد خان کی، جو کہ مسلمانوں کے لیے بہت اچھی تھی۔ سر سید احمد خان نے لکھی، جس میں انہوں نے مسلمانوں کو جو بھی برصغیر میں جو بھی سوشل، اکنامیکل، پولیٹیکل اور ایجوکیشنل پرابلمس تھے اس کو ہائی لائٹ کیا گیا۔ سر سید احمد خان جو ہیں وہ ایک عظیم لیڈر تھے، جنہوں نے ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا مسلمانوں کی جو رسپیکٹ ہے اس کو بحال کرنے میں، اور جنہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے، ان کے تحفظ کے لیے اور ان کو بچانے کے لیے تحریک علی گڑھ جو ہے وہ چلائی تھی، اور تحریک جو ہے وہ اپنے اس مقاصد میں کافی حد تک کامیاب بھی رہی، اور سر سید احمد خان پاکستان کے حالقوں اور بانیوں میں سے جو ہے ان کو ایک سمجھا جاتا ہے، اور سر سید اور ان کے ساتھیوں نے تحریک علی گڑھ کو ایک ہمہ گیر اور جامع تحریک بنایا تھا، اور اس تحریک کا جو مین مقصد تھا وہ یہی تھا کہ مسلمانوں کو ان کا اصل مقام، ان کی کھوئی ہوئی عزت اور وقار جو ہے اس کو بحال کیا جائے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ڈاکٹر علامہ اقبال said the real greatness of man سر سید consist in fact that he was the first Indian Muslim who felt the need of a fresh orientation of Islam and worked for it، کہ سر سید احمد محسوس کیا کہ مسلمانوں کو اس طرح جو ہے اسلام کے اکارڈنگ جو ہے اس کو ان کو کام کرنا چاہیے یا ان کو چلنا چاہیے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، ہوپ جو آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔